تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ان تجتنبوا اگر تم بچتے رہو گے کبائر ما تنہون ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے نکفر عنکم سیئاتکم ہم معاف کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ وندخلکم مدخلا کریما اور ہم داخل کریں گے تم کو بڑے عزت کے مقام میں۔ گزشتہ دروس میں سورۃ النساء میں ہم نے محرمات نکاح کا بیان پڑھا اور اس کے بعد اموال اور نفوس کے متعلق ارشاد ہوا کہ ایک دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف مت کرو اور نہ ہی کسی کی جان کو ضائع کرو۔ کل کے درس میں بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے کہ کسی کے مال میں ناجائز تصرف نہیں کرنا اور کسی کی جان کو ہلاک نہیں کرنا بلکہ اپنی جان کو بھی تلف نہیں کرنا، یہ سب شریعت نے حرام قرار دے دی ہے۔ اور آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو شخص تعدی اور ظلم کا ارتکاب کرے گا فسوف نصلیہ نارا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور جہنم میں داخل کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ایسا شخص جو کسی کی جان کو تلف کرے گا یا کسی کے مال کو تلف کرے گا اللہ کے ہاں یہ بڑا مجرم سمجھا جائے گا اور اس مجرم کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے مال اور جان میں ناجائز تصرف کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرما دیا کہ دیکھو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو گے تو تم سے جو چھوٹی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ خود ہی معاف کر دیں گے۔ اس لیے فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو گے کبیرہ گناہوں سے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کبائر اور ایک ہوتے ہیں صغائر۔ کبائر کبیرہ کی جمع ہے اور صغائر صغیرہ کی جمع ہے، اور قرآن و سنت میں یہ دونوں اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ۔ کبائر سے مراد وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، توبہ کے انسان کرے تو معاف ہو جاتے ہیں اور ورنہ توبہ کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتے۔ اور صغیرہ جو گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں، نیک اعمال کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کو سمجھایا ہے کہ دیکھو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہارے چھوٹے موٹے گناہ خود ہی معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچو گے ان کبیرہ گناہوں سے ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، جن سے اللہ نے اور رسول اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم معاف کر دیں گے تمہاری چھوٹی موٹی خطائیں۔ البتہ جو شخص کبیرہ گناہ سے باز نہ آئے تو پھر جو صغیرہ گناہ ہیں وہ بھی معاف نہیں ہوتے۔ کبائر کی وجہ سے انسان کے چھوٹے گناہوں کا بھی مواخذہ ہوتا ہے، اور اگر کبائر سے یہ بچتا رہے تو چھوٹے گناہ پر پھر مواخذہ نہیں ہے، اللہ لفظش انسان سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور انسان چونکہ خطا کار ہے اس لیے صغیرہ گناہ تو اس سے سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک یہ چھوٹی موٹی غلطیاں اور لفظشیں ہر آن کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہ سے بچو گے
تو تمہارے صغیرہ گناہ اللہ اپنی رحمت سے خود معاف فرما دیں گے۔ تو یہ اس میں انسان کی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہ کبیرہ سے بچائے رکھیں اور انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ چھوٹے گناہ تو اعمال صالح سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا تو چھوٹے گناہ جو اس نے کیے وہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ جمعہ کی نماز جو ہے یہ انسان کے چھوٹے چھوٹے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بات نماز کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جو تم سے چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ نماز ان گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود میں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں۔ وضو کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، کہ جس نے وضو کیا اور وضو اچھے طریقے سے کیا۔ اچھے طریقے سے کرنے کا کیا مطلب؟ وضو کے فرائض ادا کیے، وضو کی سنتوں کو مکمل کیا، وضو کے مستحبات کی رعایت کی، اور سردی کی پرواہ نہ کی، تکلیف اور مشقت کو برداشت کیا۔ تو فرمایا جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا خرجت خطایاہ من جسدہ، یہ وضو اس کے جسم سے سارے گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے آنکھ کی گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہاتھوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، زبان کی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں وضو کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے نیکیاں خود بھی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جب انسان وضو کے بعد نفلی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب جنت کے دروازے اسی کے لیے کھلیں گے نا جس کی بخشش ہوگی۔ تو معلوم ہوتا ہے نماز سے بھی انسان کی گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ البتہ بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ گناہ کبیرہ کتنے ہیں اس کی بڑی تعداد نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ 700 ہیں بڑا گناہ کبیرہ، 700۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا لا کبیرۃ مع استغفار ولا صغیرۃ مع اصرار، کہ کوئی بڑا گناہ بڑا رہتا ہی نہیں اگر انسان استغفار کر لے، سچی توبہ کر لے، یعنی سچی توبہ سے گناہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اور فرمایا ولا صغیرۃ مع اصرار، اور اگر انسان چھوٹے گناہ مسلسل کرتا رہے، اصرار کے ساتھ کرے تو وہ صغیرہ نہیں رہتے، وہ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا رہے اور گناہوں سے معافی مانگتا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ عنہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات، کہ تم بچو 7 ایسے گناہوں سے جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ بعض ان کو اکبر الکبائر کہا گیا، کبیرہ گناہوں میں بھی درجے ہیں، یہ اس سے بڑے وہ اس سے بڑے، اس طرح درجے اللہ نے بنا دیے ہیں۔ تو فرمایا 7 ایسے بڑے گناہ ہیں جو بڑوں کے بھی بڑے ہیں، اکبر الکبائر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان 7 گناہوں سے بچو اس لیے کہ وہ تمہیں ہلاک کر دینے والے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا گناہ بڑا کون سا ہے؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، الاشراک باللہ، اللہ کے ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ فرمایا یہ سب سے زیادہ مہلک گناہ ہے۔ کفر اور شرک اور نفاق یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایسے گناہ گار کی بخشش بھی نہیں ہے کہ اگر انسان کو خدا نخواستہ کفر پر موت آ گئی، یہ شرک کی حالت میں موت آ گئی، یہ اس کے دل میں منافقت تھی، اس کے عقیدے میں نفاق تھا، تو ایسے انسان کی پھر بخشش نہیں ہے۔ یہ پہلا گناہ کبیرہ بتایا جو مہلک ہے۔ اور دوسرا بڑا گناہ وہ کل ہم نے پڑھا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی جانوں کو قتل نہ کرو، کسی کی جان کو ہلاک مت کرو، یا اپنی جان کو خود ختم نہ کرو۔ خودکشی بھی شریعت میں حرام قرار دے دی گئی اور دوسرے کو قتل کرنا بھی حرام قرار دے دی گئی۔ تو فرمایا یہ گناہ ہے بڑا، قتل نفس، کسی کی جان کو ناحق تلف کر دینا۔ تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ سحر یا جادو کرنا۔ یہ جادو کرنا بھی، یہ بھی اکبر الکبائر ہے، اور انسان
گویا اپنے ایمان کو رخصت کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ایسے تعویذات اور اس قسم کی حرکات سے اپنے آپ کو بچائے، سحر سے اور جادو سے۔ جادو کرنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے اور جادو کروانے والا بھی گناہ گار ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور چوتھا اکبر الکبائر کون سا ہے؟ فرمایا یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کی تو شریعت میں اللہ رب العالمین نے یتیم کے بارے میں تو فرمایا کہ اس کا خیال کرو، اس کے حق کو پامال مت کرو۔ اگر فرمایا تم نے یتیم کا مال کھا لیا تو سمجھو تم نے اس کے حق کو پامال کر دیا ہے، اور یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور پانچواں گناہ کون سا ہے کہ دشمن سے جب لڑائی ہو رہی ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان لڑائی کے وقت دشمن کے سامنے پیٹھ دکھا دے۔ اور چھٹا گناہ قذف المحصنات، پاک دامنہ عفیفہ عورتوں پر تہمت لگانا، الزام تراشی کرنا۔ فرمایا یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان کسی مرد پر یا کسی عورت پر جو پاک دامن ہو ان پر بدکاری کی تہمت لگا دے۔ اور ساتواں کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ آج تو انسان پیسوں کے بدلے جھوٹی گواہی دیتا ہے، جان بھی رہا ہوتا ہے کہ میں غلط گواہی دے رہا ہوں، لیکن مال اور پیسے کے لالچ میں ایسا کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت الزور، یہ جھوٹی گواہی دینا، یہ اکبر الکبائر میں شامل ہے۔ تو یہ 7 بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرما دیا۔ اگر ان میں سے کسی ایک گناہ کا بھی انسان نے ارتکاب کر لیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو یہ گناہ کی پھر معافی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے قرآن کریم بار بار ہمیں زور دیتا ہے کہ جب بھی تم سے غلطی ہو جائے تو تم توبہ کرو، توبہ کرو۔ اور پیچھے ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ 700 ہیں، لیکن شریعت نے ہمیں اصولی طور پر یہ بات سمجھائی کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث میں جس گناہ پر جہنم کی وعید سنائی ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے انسان کو جہنم میں سزا ملے گی، سمجھ لیجئے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ایک موٹا اصول شریعت نے بتا دیا کہ قرآن حکیم نے جس گناہ کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جس گناہ پر جہنم کی وعید بتلائی، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ہر وہ جرم کبیرہ گناہ میں شامل ہوگا جس پر جہنم کی وعید آئی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایسا گناہ بھی کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا اظہار فرماتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے سخط اللہ علیہ، کہ اللہ کی ناراضگی ہے ان پر۔ تو جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، وہ گناہ بھی صغیرہ نہیں ہوتے، وہ گناہ بھی کبیرہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کی بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے۔ اور ایک تعریف یہ بھی کی گئی کبیرہ گناہ کی کہ وہ بھی کبائر میں شامل ہیں جن پر حد نافذ ہوتی ہے۔ جیسے چوری کے بارے میں کہا گیا کہ چور اگر چوری کرے تو قرآن نے کیا کہا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹو۔ ڈکیٹی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، تو یہ حد نافذ ہو رہی ہے۔ زانی کے بارے میں کہا گیا اس کو سنسار کرو یا اس کو کوڑے لگاؤ۔ شرابی کے بارے میں کہا گیا اس کو کوڑے لگاؤ۔ تو جن گناہوں پر وعید اور حد نافذ ہوتی ہے وہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، یہ شاہ ولی اللہ کے ہم عصر ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ بڑے محدث گزرے ہیں اور محدث دہلوی کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا تھا اور عمل بھی عطا فرمایا تھا۔ بڑے نیک اور صالح آدمی تھے اور بڑے اللہ کے ولی تھے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، عربی میں تفسیر مظہری 10 جلدوں کے اندر لکھی ہے، بڑی شاندار تفسیر ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے نام پر یہ تفسیر لکھی۔ ان کے شیخ تھے، ان کا نام تھا مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے تفسیر جو ہے ان کے نام کی طرف منسوب کر دی، تفسیر مظہری۔
اور بڑی عجیب تفسیر ہے. اور ایک انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی ہے مالا بدھ منہ. ایسی عجیب کتاب ہے کہ بڑے بڑے باریک مسائل انہوں نے فقہ کے اس میں بیان کیے ہیں. بڑے عجیب و غریب مسائل لکھے انہوں نے. ہمارے درس نظامی میں فارسی جب طلباء کو پڑھائی جاتی ہے تو اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اپنے وقت کی یہ بے حقی مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کمال کا علم عطا فرمایا تھا. ویسے تو علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ 4 صدی میں گزرے ہیں اور اپنی 4 صدی کے یہ بڑے محدث شمار کیے جاتے ہیں. سنن کبریٰ جیسی انہوں نے عظیم حدیث کی کتاب لکھی ہے علامہ بیہقی رحمۃ اللہ نے، اور بڑی مستند کتاب ہے. اسی طرح حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنے وقت کے بیہقی ہیں، بڑے محدث بھی تھے اور بڑے فقیہ بھی تھے. آپ فرماتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبائر جو ہیں ان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر لو، یعنی 3 قسم کے کبائر ہیں. فرماتے کبائر کا پہلا گروہ وہ ہے جس میں فکری خرابی پیدا ہوتی ہے، سوچ کی خرابی، عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہے کہ انسان کا عقیدہ ہی فاسد ہو جاتا ہے. تو ایسا گناہ بھی یہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے کہ جس میں فکری خرابی پیدا ہو. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ کفر ہے، وہ شرک ہے، وہ نفاق ہے، وہ الحاد ہے، وہ ارتداد ہے، مرتد ہو جانا. یہ تمام ایسے کبائر ہیں جس کی وجہ سے انسان کی فکر فاسد ہو جاتی ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی فرمان کو اگر کوئی غلط قرار دے دے یا آپ کے فرمان کا کوئی غلط مطلب بتائے تو یہ انسان بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کر دی. جیسے آج لوگ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ کر دیا، اپنا مطلب کی بات خود قرآن سے نکال لیتے ہیں، تو یہ بھی بڑا گناہ ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو غلط معنی پہنا دینا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو کیوں ہم مرتد کہتے ہیں، کیوں کافر کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی کی تفسیر کی ہے، قرآن کی اپنی مرضی کا ترجمہ کر لیا خاتم النبیین کا. اسی طرح احادیث کا ترجمہ اپنی مرضی سے کر لیا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی فکری غلطی ہے. تو یہ اس کا عقیدہ ہی فاسد ہے. اب جس انسان کا عقیدہ ہی فاسد ہو جائے تو ظاہر ہے وہ تو مرتد ہو جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مرزائی جتنے بھی ہیں یہ علی الاعلان کافر ہیں اور پکے کافر ہیں، بلکہ مرتد ہیں. اسی طرح ایک عبداللہ چکڑالوی گزرے ہیں، انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا. مختلف فتنے ہیں دنیا میں، کوئی قرآن کا انکار کر رہا ہے، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے. انہوں نے صاف حدیث کا انکار کر دیا. یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. معاذ اللہ، جس زبان سے قرآن اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا، حدیث بھی تو اسی زبان سے بیان ہوئی ہے. ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا نا یہ قرآن ہے. تو دیکھیے ہم اللہ کے نبی کی یہ بات تو مان رہے ہیں کہ اللہ کے نبی میں بتلا رہا ہے کہ یہ جو تلاوت میں کر رہا ہوں یہ اللہ کا قرآن ہے، جو قرآن میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے. وہی نبی جو ہے ہمیں احادیث سنا رہا ہے، تو ہم اس کی احادیث کا کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے انکار کرنے والے یہ بھی بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے. اسی طرح سر سید احمد جو گزرا ہے، بڑا علم تھا اس کے پاس، لیکن یہ بھی احادیث کا انکار کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے. تو یہ فکری خرابی ہے کہ ان کے عقیدے میں فساد پیدا ہو گیا ہے. تو ایسے لوگوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ کبیرہ گناہوں کا پہلا گروہ ہے. دوسرا گروہ وہ فرماتے ہیں وہ ظلم و تعدی سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان دوسرے پر زیادتی کرے، ظلم کرے، حد سے بڑھ جائے دوسرے کے معاملے میں. یہ بھی گناہوں میں بڑا گناہ ہے. کسی کی جان کو تلف کر دینا اور کسی کی بے عزتی کر دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، اسی طریقے سے کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، کسی کے مال کو ناحق تلف کر دینا. آج انسان سوچتے ہیں مجھے مال ملے نہ ملے دوسرے کو نہیں ملنا چاہیے. تو یہ دوسرے کے حق میں جو ہم زیادتی کرتے ہیں یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. تو یہ گناہوں کا دوسرا گروہ ہے. اور تیسرے گروہ میں وہ گناہ کبیرہ آتے ہیں جن کا تعلق بندے اور خدا دونوں سے ہے. بندے سے بھی اس کا تعلق ہے اور اللہ سے بھی اس کا تعلق ہے. تو ان گناہوں میں کون سے گناہ آتے ہیں؟ کسی کی جان کا قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، شراب نوشی کرنا، نماز کا ترک کر دینا. یہ دیکھو یہ ان کا تعلق جو ہے، بعض ایسی گناہ ہے جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ. زکوٰۃ ادا نہ کرنا، حج فرض ہے اس کو نہ ادا کرنا، روزہ فرض ہے اس کو نہ رکھنا، یہ سارے گناہ کبیرہ میں آتے ہیں.
اس کے علاوہ بعض اعتقادی کبائر بھی ہیں، مثلا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور آج بہت سے لوگ مایوس ہوتے ہیں اور اسی مایوسی کی وجہ سے وہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی نہ ہو تو وہ کبھی بھی ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا مستقل ٹینشن کے مریض بن جاتے ہیں، یہ اسی وقت بنتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو فرمایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو، اس کے بھائی بنیامین کو اور یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہوا کرتے ہیں، مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ تو آج جو مایوسی چھائی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان پریشان ہے، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انسان کو امید رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان آخرت کے معاملے میں بے فکر ہو جائے، کہتا میں جو مرضی کروں، کہاں ہے آخرت، یا سوچے کہ آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، یا سمجھ لے کہ بس آخرت میں کوئی عذاب، کوئی جہنم، کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ جو لاپرواہی ہے اور انسان اس لاپرواہی میں آ کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سارے کبائر گناہ ہیں کہ انسان آخرت سے بالکل لاپرواہ ہو جائے اور آخرت کی فکر ہی چھوڑ دے اور یہ سمجھنے لگ جائے کہ خود اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سزا نہیں دیں گے، میں جیسی مرضی زندگی گزاروں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک بات سمجھا دی۔ تو بہرحال مفسرین نے گناہ کبیرہ کی بہت ساری اقسام بیان کی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گناہوں کی بڑی تشریح فرمائی ہے۔ تو ایسے گناہوں سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب انسان ایسے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے چھوٹے گناہوں سے تو بچنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے اخلاق میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسان بد اخلاق بن جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو انسان مول لیتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ کفر اور شرک جیسے یہ بڑے گناہ ہیں، ایسے ہی دوسرے جو بڑے گناہ ہمیں بتائے گئے ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور ان کبیرہ گناہوں کے بارے میں اللہ ہمیں یہ قانون بتلا رہے ہیں کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو معاف ہو جاؤ گے، توبہ کریں گے تو معاف ہوں گے، بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر انسان نے توبہ نہیں کی اور دل میں ایمان تھا تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیں گے، کسی کی سفارش پر معاف کر دیں، انبیاء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، قرآن کے حفاظ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، صلحاء سفارش کریں گے، شہداء سفارش فرمائیں گے، تو اللہ ان کی سفارش پر بھی معافی دے سکتے ہیں بندے کو، اور اللہ خود چاہیں اپنی رحمت سے معاف کر دیں، وہ قادر مطلق ہیں، ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو قیامت کے دن معاف فرمائیں گے، لیکن کوئی انسان پوچھ نہیں سکتا کہ اس بندے نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، ان کو کیوں معافی ملی؟ ہاں، مشرک کو معافی نہیں ملے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک جیسے گناہ کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ دوسرے مقام میں اللہ فرماتے ہیں نیک صالح لوگ کون ہیں؟ اللہ کی نظر میں نیک بندے کون ہیں؟ فرمایا جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فحش گناہوں سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں مگر ان سے چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ لمم کہتے ہیں چھوٹے موٹے گناہوں کو۔ تو معلوم ہوتا ہے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ انسان کے نیک اعمال کی وجہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور جب انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سے مبارکہ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے۔
یعنی بعض اوقات انسان زنا تو نہیں کرتا جو زنا والا فعل ہے، لیکن اس کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی وجہ سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزَنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ وہ بد نظری ہے، کہ انسان جب بد نظری کرتا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ آنکھ کا زنا کر رہا ہے۔ اور زبان کا زنا کیا ہے؟ کہ انسان جب زنا کے بارے میں باتیں کرتا ہے، بدکاری کے معاملات میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو گویا یہ زبان کا زنا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم نے کیا تعلیم دی؟ مومنوں کو کیا کہا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے نبی ایمان والوں سے کہہ دو یہ اپنی نظروں کو پست کر لیں، اپنی نظروں کو نیچا کریں۔ اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے میرے نبی ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دو یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نظروں کو پست کر لیں۔ اس لیے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، کہ تم پہلی نظر کے بعد دوسری نظر مت اٹھاؤ۔ یعنی اگر انسان کی اچانک نظر غیر محرم پہ پڑ جائے تو یہ پہلی نظر معاف ہے۔ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تیری پہلی نظر پڑی ہے اچانک بغیر ارادے کے، اس پر تیرا مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو دوسری نظر تم نے ارادتاً اور قصداً نظر ڈالی ہے غیر محرم پر، اس کا مواخذہ ہوگا۔ پہلی کی معافی ہے، فرمایا دوسری نظر تیرے لیے معافی نہیں ہے اس میں۔ تو جو اچانک نظر پڑ جاتی ہے بغیر ارادے کے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے بڑی وضاحت سے فرمایا۔ اور جو انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس جو ہے یہ انسان کو کب ملتی ہے؟ جب انسان نظروں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آج جو ہمیں ایمان کی لذت نہیں محسوس ہوتی، یا ہمارے دلوں میں ہمیں ایمان کی مٹھاس جو محسوس نہیں ہوتی، یا ہماری نمازوں میں ہماری نماز والی کیفیت نہیں بنتی، اس کا ایک بڑا سبب بد نظری ہے کہ انسان اپنی نظر کو پاک نہیں رکھتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظر کی حفاظت کے بارے میں حکم دیا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ یہ آنکھ کا زنا ہے کہ انسان بد نظری کرے، اور زبان کا زنا ہے کہ انسان بدکاری کی گفتگو کرے، اور انسان کے نفس کا زنا یہ ہے کہ انسان کا نفس اس کی تمنا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے گناہ کبیروں سے حفاظت فرمائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ یہ بھی ہے سباب المؤمن فسوق، مسلمان کو گالی دینا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فسق ہے۔ اور فسق کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ گناہ کو کہتے ہیں۔ اور آج مسلمان بعض ایسے ہیں کہ ان کا تو تقیہ کلام ہے، وہ جب تک ماں بہن کی گالی نہ دیں تو ان کی زبان سے کوئی بات ہی نہیں نکلتی۔ اور بعض لوگ تو صبح اٹھتے ہی گالی دینی شروع کرتے ہیں اور رات سوتے وقت تک گالی ہی دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، مومن کو قتل کرنا یہ فسق ہے۔ تو جیسے انسان کی جان کو ناحق تلف کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی مومن کو گالی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ یہ بد زبانی، بد کلامی یہ بھی انسان کو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں میں شمار کروا دیتی ہے۔ تو جہاں انسان نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے وہاں انسان نے اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور جو انسان زبان اور آنکھ ان دونوں کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عبادات کی لذت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذکر کی بھی لذت عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی کیفیات بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پھر اس کے دل کو بھی نرم کر دیتے ہیں، دل میں رقت طاری ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ آج تم لوگوں کے سامنے ہمیں رونا آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر ہمارے آنسو نکلتے ہی نہیں۔ یہ آنکھوں کا جو پانی خشک ہو گیا ہے اس کی وجہ بد نظری ہے، اس کی وجہ بد کلامی ہے، اس کی وجہ بد گمانی ہے۔ تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ تو ان گناہوں کی وجہ سے آج ہم نے اپنی ایمان کی حلاوت کو ضائع کر دیا ہے، ایمان کی لذت کو ضائع کر دیا ہے، اپنی عبادات کی لذت کو ضائع کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے اللہ تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے،
اور آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے عزت والے مقام میں، بڑے معزز مقام میں اللہ تعالیٰ تمہیں داخلہ عطا فرمائیں گے اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو گے۔ ایک مقام میں فرمایا تحبرون، کہ تمہاری ہم بڑی آؤ بھگت کریں گے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ کر یا کبیرہ گناہوں سے توبہ کر کے ہمارے پاس آؤ گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے اور پھر وہاں تمہاری بڑی آؤ بھگت ہوگی، بڑا تمہیں پروٹوکول ملے گا۔ اور یہ پروٹوکول دینے والے کون ہوں گے؟ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر انسان کے میزبان ہوں گے اور انسان کی مہمان نوازی فرمائیں گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ تمہارے اس رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں شامل فرما لے کہ جن بندوں کو اللہ قیامت کے دن عزت والے مقام میں داخل فرمائیں گے، جن بندوں کی بڑی آؤ بھگت ہوگی جنت میں پہنچ کر، اور جن بندوں کو اللہ قیامت میں ہمیشہ کے لیے کامیابی عطا فرمائیں گے، اللہ ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر گناہ سے بچنا آسان فرما دے۔ انسان کے لیے بچنا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بچانا کوئی مشکل نہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتے ہیں۔ تو اس لیے انسان جہاں اور دعائیں مانگتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مستقل مانگے، اللہ تو گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما، اپنی حکم عدولی سے محفوظ فرما، اپنی سرکشی سے ہماری حفاظت فرما۔ دیکھیں ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچو گے ان کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم مٹا دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ، ہم معاف کر دیں گے تم سے تمہارے صغیرہ گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے بڑے عزت کے مقام میں۔ اللہ ہمیں بھی وہ عزت والا مقام عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام۔